ہر چیز کی کوئی نہ کوئی جان ہوتی ہے، اور ایمان کی جان عشق مصطفیٰ ہے۔ نماز سے سوال کیا گیا کہ اے نماز تیری جان کیا ہے؟ تو فرمایا ایمان۔ اگر ایمان کے بغیر نماز پڑھی جائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ سے پوچھا، صدقے سے پوچھا، خیرات سے پوچھا تمہاری جان کیا ہے؟ تو صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ نے کہا کہ ایمان۔ ساری کائنات بھی اگر کوئی خیرات کر دے مگر ایمان نہیں تو وہ خیرات، وہ زکوٰۃ، وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ حج سے پوچھا کہ حج تو بتا کہ تیری جان کیا ہے؟ تو حج نے جواب دیا ایمان۔ ہر عبادت سے پوچھا تو ہر کسی نے ایمان کی طرف اشارہ کیا۔ اب ایمان سے سوال کیا کہ ہر چیز کی جان ہے، اے ایمان تو بتا کہ تیری جان کیا ہے؟ تو ایمان نے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہا میری جان عشق مصطفیٰ ہے۔ میری جان کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ۔ تو ایمان کا مرکز عین، ایمان کی جان حضور علیہ الصلاۃ سے کھری، سچی اور سچی محبت کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو آیت مبارکہ میں نے پہلے پارے کی پڑھی تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے، کافروں سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں۔ انہوں نے لفظ اور بولا تھا کہ نعوذ باللہ ان پاگلوں کی طرح ایمان لائیں۔ تو امام جلال الدین سیوطی کا قلم اٹھا، فرمایا عشق مصطفیٰ میں جب تک تجھے لوگ پاگل نہ کہیں تو عاشق سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ عشق مصطفیٰ میں تجھے پاگل کہنا ضروری ہے، دیوانہ کہنا ضروری ہے۔ حضور کی محبت اس طرح سے کر، اتنی انے واہ کر کہ لوگ تجھے دیوانہ کہیں، لوگ تجھے پاگل کہیں۔ اس انداز کے ساتھ حضور سے پیار کر۔ سوچ سوچ کے پیار نہیں ہوتا، پوچھ پوچھ کے پیار نہیں ہوتا، مجھے یہ پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صحابی بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں ہجرت کروں گا اور میرا سب سے پیارا میرے ساتھ ہوگا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے نام نہیں بتایا تھا۔ اس دن سے کئی سال تک میں تہجد کے وقت جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر آ جاتا کہ ہو سکتا ہے کہ آج ہجرت کا وقت آن پہنچا ہو، تو میں روزانہ آ جاتا اور دوسری نیت یہ ہوتی تھی کہ سویرے سویرے میرے حضور کو، میرے سجن کو کوئی اور نہ دیکھے۔ سب سے پہلے اگر کسی کی نظر پڑے چہرہ مصطفیٰ پر، چہرہ والضحیٰ پر، تو وہ ابو بکر صدیق کی نظر پڑے۔ اب کہاں لکھا تھا، کون سے پارے میں تھا، کون سی آیت میں تھا، کون سی حدیث میں تھا، کون سی شریعت میں تھا، کون سی فقہ میں تھا کہ سویرے سویرے ساری رات اس انتظار میں گزر جاتی کہ کہیں وقت گزر نہ جائے تو آ کر کے حضور کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے تاکہ چہرہ مصطفیٰ کو سب سے پہلے میں دیکھ سکوں۔ تو کسی سے فتویٰ نہیں لیا تھا صدیق اکبر نے حضور مجھے ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو صحابی حضور علیہ السلام کا لعاب دہن اپنے چہروں پہ ملتے کہیں سے نہیں پوچھا تھا، حضور کے وضو کے پانی کے قطرات اپنے جسم پر، اپنے چہروں پہ ملتے، ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے، انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا تھا حضور ایسے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے، دلیر بندہ ہی جو ہے وہ عشق کر سکتا ہے، اور عاشق ہی ہمیشہ دلیر ہوا کرتے ہیں۔